آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ طاق رات، کیونکہ آج ظاہر ہے 26واں روزہ ہے اور آج کی رات 27ویں شب ہوگی، یعنی کہ طاق رات. طاق رات کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ طاق راتوں میں کون سی عبادات کرنی چاہیے، کون سی نوافل پڑھنے چاہیے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں تیمور فاروقی صاحب. السلام علیکم تیمور صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. تیمور صاحب، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تاریخی پہلو کیا ہے طاق رات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت یہ تمہید قائم کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور ایک طرف تو عید کی خوشیاں بھی ہیں اور دوسری طرف رمضان سے جدا ہونے کا ایک غم بھی ہے. بالکل. لیکن مومن جو ہے وہ کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو بڑی اہمیت دی ہے اس حوالے سے کہ اپنا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کو ایمان والوں عبادات کے ساتھ جوڑ دو. آپ دیکھیں کہ اس آخری عشرے میں کہ جس میں بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کے قرب کی لذت حاصل کر لے. تو اس حوالے سے یہ جو طاق رات کا کنسیپٹ ہے یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان آخری راتوں میں عبادات کی تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر لوں. بالکل. تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ سمجھ آتی ہے کہ شب قدر کے حوالے سے یہ جو آخری عشرہ ہے بڑا اہمیت والا ہے. تو طاق رات بھی اسی شب قدر کے حوالے سے مشہور و معروف ہے. تو ذہنوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ طاق رات اور یہ جو شب قدر ہے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ بالکل بالکل. تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کی کثرت عبادت کی وجہ سے ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العزت کسی چیز کو بتا دیتا یا اس حوالے سے پرومیننٹ پہلے کر دیتا تو ممکن تھا کہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت کم ہو جاتی. جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جو ہے چھپا کے رکھا اس لیے کہ ایک چھپی ہوئی چیز جب روز قیامت اللہ اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے گا تو اس کا مزہ اور اس کی لذت کچھ اور ہوگی. تیمور صاحب، لیکن 27ویں رات میں ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بہت رش ہوتا ہے، ایون 25ویں رات کو بھی، لیکن جو 29ویں رات ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ مساجد میں رش نہیں ہوتا. سب کو یہ لگتا ہے کہ 27ویں رات جو ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے یا 27ویں رات تک ہی طاق رات ہوتی ہے اور وہاں تک ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا، اس میں نا علماء کا اختلاف بھی ہے. بعض علماء اس پر ایگری کرتے ہیں کہ جی 27ویں شب ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مقدسہ ہے اور وہ اس حوالے سے واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب یہ جو آپ نے بات بتائی نا کہ ہم 27ویں کو ایک اسپیسیفک کر لیا ہے، علماء کا اس میں اجماع ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ جو 29 والا معاملہ ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی 27ویں تک رمضان کو محدود کر دیتے ہیں اور 29ویں میں ہمارا جو ہوتا ہے موسٹلی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس چیز پہ بھی رہنا چاہیے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 طاق راتیں ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی ہر شخص کو جو ان سے وہ میسر آ سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں رمضان کا پورا مہینہ جہاں پر اتنا اہمیت والا ہے کسی بھی دن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کو. ہمارا یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف 27 تک محدود رہتے ہیں، جبکہ ہم 29ویں کو اگر لیں اور اس کو اگر روزے جو ان سے وہ 29 کے حوالے سے 30 سے ہو جائیں یا پھر چاند رات اس دن ہو جائے تو چاند رات کی لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے اس کی اہمیت تو مزید احادیث میں ملتی ہے. اور اس میں ہم عبادات کو اتنا زیادہ دھیان اس میں ہم فراموش کر کے بازاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. چاند رات کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں مطلب سیلیبریشن کرنا، خوشی منانا، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں، لیکن ہر چیز کی ایک لمیٹیشنز قائم کی گئی. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ایک سال بعد یہ مہینہ ہمیں میسر آتا ہے، تو اس میں ہم ان دنوں کو بھی چھوڑ کر اپنی شاپنگز وغیرہ میں لگے رہیں، کھانے پینے میں لگ رہے ہیں، تو اگلا پتہ نہیں ہمیں وہ مہینہ میسر آئے نہ آئے. تو اس لیے بندے مومن کو اس مہینے کے اندر اگر میسر آ گیا اس کو پراپرلی اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، کثرت عبادت کرنی چاہیے. بالکل. تیمور صاحب، طاق راتوں میں شب قدر کی کیا نشانی ہے، کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ سے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے تلاش کروں اس رات کو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس رات میں تم کثرت سے استغفار کرو. ٹھیک ہے، استغفار کرو. اب وہ علماء نے اس پر بیان کیا ہے کہ بعض اوقات موسمی کیفیات بھی ہوتی ہیں، کچھ ہواؤں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ انسان کے دل کو سکون کی کیفیت بھی میسر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بندے کا ایک معاملہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے علماء نے جو یہ بیان کیا ہے
کہ جو شب قدر ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو اس میں کوئی اسپیسیفکلی چیز نہیں بتلائی کہ ایسا ہو جائے گا تو شب قدر ہوگی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم عبادت کرو. میں نے پہلی رات کو تلاش کیا, نہیں ملا, دوسری کو, تیسری کو, اس طرح سے نہیں ملا, تو پھر اس رات کو میں نے شب قدر کو پا لیا. تو صحابہ نے پوچھا, لیکن اکثر لوگ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کا نزول ہوگا زمین پر, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, اس ٹائم پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شب قدر کی رات ہے. بالکل ایسے میں اس حوالے سے بیان کروں کہ جو سلام ہی حتی مطلع الفجر کی جو آیت ہے سورہ قدر کی, اس میں دراصل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے اس بات میں وضاحت دی ہے کہ جب ایسی رات میسر آ جائے تو کثرت عبادت کی وجہ سے, ٹھیک ہے, آپ کو جو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سمیت حاضر خدمت ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے, کثرت ذکر کر رہا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس پر یہ روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ جب تم محسوس کرو کہ تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور فرشتے تم سے سلام کر رہے ہیں, تو سمجھو کہ تمہاری عبادت قبول ہوگی ہے, اور وہی رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے. یہ روایات میں ملتا ہے ہمیں. لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی طاق رات کی عبادت کو فراموش نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ ایک ضروری پہلو ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیمور صاحب, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ طاق راتوں میں بہت سارے نوافل پڑھتے ہیں, بہت ساری تسبیحات بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ صرف استغفار کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پچھلے سال کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی بھی کے بھی طلبگار ہوتے ہیں. ہمیں بیسکلی کون سی عبادت کرنی چاہیے استغفار کے ساتھ بھی؟ کون کون سے ایسے نوافل ہیں, کون کون سے ایسی تسبیحات ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو پورا رمضان ہی بندے کو عبادت کرنی چاہیے, کثرت عبادت ضروری ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, صبح کو روزہ رکھا, حضور نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ کثرت روزہ سے اللہ رب العزت اس کے انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب روزے کے ساتھ تراویح ایڈ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے. اور پھر جو تراویح کے ساتھ بندہ شب قدر اس کو میسر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ آپ نے پوچھا کہ کثرت نوافل, میں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو صرف یہ فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو. استغفار کرنے کا حکم جو ان سے وہ دیا, اللہم انک عفو کریم تحب الفاعف عنی, یہ ساری روایت ہمیں ملتی ہے. تو یہ ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا ہے نوافل کی کثرت. اب نوافل کی کثرت جو علماء نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, نوافل انہوں نے کہا کہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, اب 100 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بین نہیں کیا کسی چیز کو, لمیٹڈ نہیں کیا کہ صرف کثرت سے استغفار کرے, اس کے علاوہ کوئی اور نہ کرے. علماء کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علماء مشائخ کا طریقہ کار, صوفیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ نوافل پڑھتے, نوافل میں وہ 2 رکعت اگر نفل پڑھتے تو 2 رکعت کے نفل کے اندر سورہ قدر کو پڑھتے, اور سورہ قدر کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے. پھر اس کے بعد سلام پھرتے, سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ درود و سلام پڑھتے. ٹھیک ہے. کثرت درود کرتے تھے وہ. تو یہ ایک معاملہ ہوتا تھا. ہم صرف سمجھ لیتے کہ صرف استغفار کرنا نہیں, بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, حتیٰ کہ رب تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. تو اگر عام دنوں کے اندر کثرت نوافل کا یہ ثواب ہے تو رمضان المبارک میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا.